قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دجال سے ملاقات کا قصہ احادیث کی کتاب میں ملتا ہے۔ کیونکہ وہ حدیث انتہائی لمبی ہے، اس لیے وہ حدیث ہی صرف بیان کرتے ہیں۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے۔ آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں آج کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا میں نے تم کو نہ مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے اور آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی ایک نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، اور وہ بال اتنے تھے کہ اس کے اعضائے مستورہ تک بھی کچھ نظر نہ آ رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں، اور اس نے اشارہ کر کے کہا کہ چلو اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا ہی قوی ہیکل شخص دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے مل کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ بولا کہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ہم 1 ماہ تک سمندر میں رہے۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تمہارے پاس آ گئے۔ تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے بحیرہ طبریہ کے متعلق پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا پانی بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زخر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس پیغمبر کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں انہوں نے جنگ کی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی کہ جس میں داخل نہ ہو سکوں۔
صرف مکہ اور طیبہ کے کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ حدیث کہ جس میں دجال کا ذکر ایک صحابی بیان کرتے ہیں جو ان سے ملاقات کر کے آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دجال کے متعلق پہلے ہی خبر دے دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو جمع کر کے اس واقعے کو بیان کرنا اپنے اس بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرنا تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔